نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن پھر اگر تو اگر پھر اگر اُثِرَ معلوم ہو جائے پتہ چل جائے، ٹھیک ہے نا، عین فا را اس کا روٹ ہے، پھر اگر اطلاع ہو جائے پتہ چل جائے معلوم ہو جائے علی اس پر انہم بے شک وہ دونوں استحقا وہ دونوں مستحق ہوئے ہیں، مستحق تحقا مستحق مطلب لائق، اس کے لائق مستحق کہ وہ دونوں مستحق ہوئے ہیں اسمن گناہ کے، ٹھیک ہے، مطلب وہ انہوں نے گناہ کیا ہے، گناہ کے فآخرانی تو دونوں یعنی دوسرے فا تو آخرانی دونوں ڈول کا آ رہا ہے نا آخرانی تو دو دوسرے یقومانی وہ دونوں کھڑے ہوں گے، یقومانی آپ دیکھیے میں نے کرایا تھا نا ابھی ماضی مضارع جو میں نے کرائے ہیں یقومانی وہ دونوں کھڑے ہوں گے، ڈول والا دو مرد کے لیے ہے نا، وہ دونوں کھڑے ہوں گے مقامہما ان دونوں کی جگہ من الذین ان لوگوں میں سے کہ استحقا حق ثابت ہو گیا، استحقا کہ حق ثابت ہو گیا علیہم ان پر اولیانی دو قریب ترین فیقسمانی وہ دونوں قسم کھائیں گے، اولانی مطلب پہلے قریب ترین پہلے، ٹھیک ہے، فیقسمانی تو وہ دونوں قسمیں کھائیں گے، یہ بھی کس کے لیے آ رہا ہے ڈول کے لیے، معنی وہ دونوں قسمیں کھائیں گے باللہ اللہ کی، لشہادتنا ضرور ہی گواہی ہماری، شہادتو ہماری گواہی، فعلتو ہماری گواہی، احقو زیادہ سچی ہے زیادہ حقدار ہے، من شہادتی ہما ان دونوں کی گواہی سے، شہادتی ہما ان دونوں کی گواہی سے، وما اور نہیں اعتدینا زیادتی کی ہم نے، اعتدینا زیادتی کی ہم نے، انا بے شک ہم اذن تب لمن الظالمین ضرور ہی ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے، جو کل آیتیں آ رہی تھی کہ اگر سفر پہ جا رہے ہو تو وراثت اپنی جو ہے کچھ وراثت دینی ہو اور اپنے مسلمانوں میں سے گواہ بناؤ، لیکن اگر مسلمانوں میں سے گواہ نہ ملے تو کس کو بناؤ، دوسروں میں سے گواہ بناؤ، اور اب جب وہ وراثت سنائیں گے جا کر، جو جس کا انتقال ہو گیا ہے اس کی وراثت جا کر سنائیں گے، اور اگر گھر والوں کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے تو وہ کیا کریں گے، نماز کے بعد روکیں گے اور وہ قسم کھائیں گے اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، لیکن اگر گھر والوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں تب وہ مسجد کے بعد قسم کھائیں گے، پھر کیا ہوگا، جب وہ قسم کھا چکے ہوں گے کہ ہم جو ہے سچے ہیں، پھر وہ دونوں وہاں سے ہٹ جائیں گے اور پھر جو گھر والے ہیں ان میں سے دو وہاں پر آئیں گے ان کی جگہ اور کیا کہیں گے قسم کھا کر کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں، ان کی گواہی جھوٹی ہے، اس طرح، اور پھر معاملہ کس پہ چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ پر، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیں گے، کیونکہ کل یہ واقعہ پورا میں سنا چکی ہوں اور آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کیا بات کی، ٹھیک ہے نا، کہ کس طرح وہ ان دونوں نے قسمیں کھائیں۔ ذالکہ یہ ادنا زیادہ قریب ہے کہ یا تو وہ لائیں بھی شہادتی گواہی کو علی وجہہا چہرہ، چہرہ کس کو کہتے ہیں، اصل کے لیے بھی چیز چہرہ ورڈ آتا ہے، وجہ اصل، رخ اصل چیز چہرہ، ٹھیک ہے، علی وجہہا اس کے رخ پر، اس کی اصل پر، ٹھیک ہے، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ لائیں گواہی کو اس کے رخ پر، یا یخافو وہ ڈریں ان کے تردہ رد کر دی جائے گی ایمان اس کی قسمیں، بعد ایمانہم ان کی قسموں کے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، واسمعوا اور سنو، واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا قوما اس قوم کو جو فاسقین فاسق ہے، یعنی فاسق قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس میں کیا ہے، اگر ان گھر والوں نے قسم کھا لی کہ ہم قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کی گواہی جھوٹی ہے، ہم سچے ہیں، پھر کیا ہوگا، ان کی گواہی کو رد کر دیا جائے گا اور کس کی گواہی مانی جائے گی، گھر والوں کی گواہی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جس کی گواہی زیادہ سچی لگے گی اس کی گواہی مانی جائے گی، اور اس وقت کس کی گواہی مانی گئی تھی، گھر والوں کی، کیوں مانی گئی تھی، کیونکہ ان کے پاس لسٹ تھی، ہے نا، اس نے چھپا رکھی تھی سامان میں لسٹ کو،
یوما جس دن یجمعو جمع کرے گا اللہ رسولوں کو، فیقولو تو وہ کہے گا ماذا کیا، اجبتم جواب دیے گئے تم، قالو وہ کہیں گے لا علم لنا نہیں کوئی علم ہمیں، انکا بے شک تم، انتا تم ہی، علام خوب جاننے والے ہو، غیوب غیبوں کے، بے شک تو ہی خوب جاننے والا ہے غیبوں کا، غیب کی جمع ہے غیوب، غیبوں کا، یعنی جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو جمع کریں گے تو کیا کہیں گے سارے کہ ہم کچھ نہیں جانتے، آپ ہی سب چیزوں کو جاننے والے ہیں۔ کیا آتا ہے یعنی ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈرا ہوا ہوگا قیامت کے دن، جب گھیر کر سب کو وہاں پر لے جایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، کسی کی ہمت ہی نہیں پڑے گی پہلی بات جھوٹ بولنے کی۔ جب عدالت ہوگی، حساب کتاب لگیں گے تو کون لوگ جھوٹ بولیں گے؟ جو دنیا میں بھی جھوٹ بولا کرتے تھے وہ وہاں پر بھی جھوٹ بولیں گے ایک حد تک آئے گا، پھر کیونکہ ان کے سامنے پھر نام اعمال پیش کیے جائیں گے، پھر بھی وہ جھٹلا دیں گے، پھر ان کے سامنے کیا پیش کیا جائے گا؟ وہ جگہ جہاں انہوں نے شرک کیا ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس جگہ کو ان کے سامنے لے آئیں گے، اس کو بھی جھٹلا دیں گے، کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ آج تم اپنی گواہی مانیں گے اور کسی کی نہیں مانیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، اور پھر کیا بولے گا؟ ان کے ہاتھ، ان کے پیر، ان کا ماتھا، ان کی پیشانی، ان کی ناک بولے گی اللہ تعالیٰ ہمیں رگڑا تھا، تیرے علاوہ کسی اور کے آگے جھکایا تھا، تب وہ اب اس گواہی کو مان جائیں گے، کیونکہ اپنی گواہی ہو گئی نا، ان کی اپنے اعضاء کی اور اپنے باڈی پارٹس کی ان کی گواہی ہو گئی۔ اذ قالا یعنی حدیث میں آتا ہے عام لوگ اور کچھ پیغمبر بھی اس دن پریشانی میں صرف نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، یعنی ہر ایک کو صرف اپنی ہوگی، ہر کسی کو صرف اپنی پرواہ ہوگی، اتنی پریشانی کا دن ہوگا۔ اذ قالا جب کہے گا اللہ یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر یاد کرو، کیا یہ امر، نعمتی میری نعمت، علیکا جو تم پر ہے، وعلی والدتکا اور تیری والدہ پر، جب ایدتکا میں نے تائید کی تیری، میں نے تائید کی، مدد کی، قوت دی تجھے، بالروح القدوس روح القدوس کے ساتھ، تکلمو تم کلام کرتے تھے، ناسا لوگوں سے، فی المہدی گود میں، گہوارے میں، مہد کس کو کہتے ہیں؟ پنکھوڑا، گود، گہوارہ، گود میں، وکہلن کہل کون سی عمر بتائی تھی میں نے؟ کہل کون سی عمر بتائی تھی؟ 34 سے 50 کے بیچ میں جو میں نے عمر بتائی تھی وہ کہل عمر، مڈل ایج، ادھیڑ عمر میں، اور تم بات کرو گے وکہلن پختہ عمر میں، اس کو پختہ عمر بھی کہتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب علمتو میں نے سکھایا، میں نے تعلیم دی، کا تجھے، الکتابہ کتاب کی، والحکمتہ اور حکمت کی، والتوراتا اور تورات کی، والانجیلہ اور انجیل کی، وَإِذْ اور جب تخلقو تو بناتا تھا، یعنی آپ بناتے تھے، من الطینی مٹی سے، کا ہیئتی جیسے کہ شکل، کا مطلب جیسے کہ، ہیئتی شکل، طیر پرندے کی، مجسمہ شکل، پرندہ پرندے کی صورت، بزنی میرے حکم سے، فتنفخو پھر پھونک مارتے تھے، پھونک مارتا تھا، تنفخو مضارع کا ہے، فیہا اس میں، فتکنا پھر وہ ہو جاتا تھا، طیرن پرندہ، بزنی میرے حکم سے، وَتُبْرِئُ اور تم بری کرتے، بری سے بنا ہے، بری مطلب بری کرنا، آزاد کرنا، یہاں پر کیا ہے؟ اچھا کرنا، یعنی بیماری کو دور کرنا، بیماری سے آزاد کر دینا بری کرنا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا، بیماری سے آزاد کر دیا، بیماری سے بری کر دیا، تو اور تم تبرئو اچھا کر دیتے تھے، اکمہا پیدائشی اندھے کو، اکمہا پیدائشی اندھے کو، وابرسا اور برس والے کو، برس والا کیا؟ برس والا کوہڑ کو، بزنی کوہڑ کی جو بیماری ہوتی ہے، بزنی میرے حکم سے، وَإِذْ اور جب تخرجو تم نکالتے تھے، الموتا مردوں کو، بزنی میرے حکم سے، اور وَإِذْ اور جب کففتو روکا میں نے، کفا یکفو کففتو میں نے روکا، آیا تھا نا کف، بتایا تھا میں نے، روکا میں نے بنی اسرائیل کو، ان کا آپ سے، تجھ سے، اس جب جیتا تو لایا تھا، ہم ان کے پاس، بالبینات کھلی ہوئی نشانیاں، فقالا تو کہا، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا کفر کیا، منہم
ان میں سے ان ہاذا نہیں ہے یہ الا مگر سحرن جادو مبین کھلم کھلا. اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن سب کو جمع کریں گے تب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لے کر آئیں گے سامنے. پہلے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت یاد کرائیں گے, کیونکہ یہی ہوتا ہے نا جب ہم کسی کو کچھ کہتے ہیں, دیکھ میں نے تیرے ساتھ ایسا کیا تھا نا, اس وقت ایسا کیا تھا, اس کے بعد تو نے یہ حرکت کی, میں نے اتنا احسان کیا, اس کے بعد تو نے یہ حرکت کی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دیکھو میں نے آپ کے اوپر کیا احسان کیا, کتنے سارے معجزے دیے, تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے, پرندے کی شکل بناتے تھے, اس میں پھونک مارتے تھے, وہ اڑ جاتا تھا, کوڑ کے بیمار جو ہوتے تھے ان کو ٹھیک کر دیتے تھے, ان کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے, جو پیدائشی اندھے ہوتے تھے ان کے ماتھے پہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تھے, وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. یہ سب تم میرے حکم سے کرتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا, اور میں نے تمہارے ہاتھ, میں نے بنی اسرائیل تمہارے پیچھے پڑ گئے تھے تو میں نے ان کے ہاتھ روکے, میں نے تمہیں بچایا ہے نا. جبکہ وہ تمہیں کیا بول رہے تھے کہ یہ تو جادوگر ہے, یہ تو جادو ہے, وہ جو ٹھیک کرتے تھے. ہر زمانے میں نبی کو کیا بتایا گیا, جادو بتایا گیا, جادوگر, ہر کسی کو جادوگر اور ان کے معجزوں کو جادو بتایا گیا. تو اسی طرح پھر اور جب اوحیتو وحی کی میں نے الالحواریین حواریوں کی طرف, یعنی اللہ تعالیٰ معجزے یاد کرا رہے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کروا رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب وہ میرے سامنے کھڑے ہوں گے تو میں یہ باتیں کروں گا ان سے, عیسیٰ علیہ السلام سے. اور جب وحی کی میں نے حواریوں کی طرف, حواری میں نے پورا ڈیٹیل میں بتایا تھا حواری کون ہوتے ہیں, جیسے صحابہ کرام ہوتے ہیں ویسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے حواری, کہ آمینو ایمان لاؤ بھی مجھ پر, وبی رسولی اور میرے رسول پر, قالو انہوں نے کہا آمنا ہم ایمان لائے, واشہد اور تو گواہ رہے, بِأَنَّنَا بے شک ہم مسلمون مسلمان ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری وجہ سے تمہارے حواری دوست بن گئے, تم پر ایمان لے کر آ گئے, تم کو ماننے لگے. ورنہ کتنے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا تھا, کتنے لوگ تھے, کتنے کم لوگ تھے, انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی کہ حواری ان کے ساتھ تھے. اس قالا جب کہا حواریوں نے یا عیسیٰ ابن مریم, اے عیسیٰ ابن مریم, حل کیا یستطیع طاقت رکھتا ہے تو, کیا آپ طاقت رکھتے ہیں, حل کیا یستطیع طاقت رکھتا ہے, رب کا تیرا رب, آپ کا رب, ان کے ینزل وہ نازل کرے, علینا ہم پر, مائدتن دسترخوان, من السمائی آسمان سے. مائدہ کس کو کہتے ہیں, دسترخوان, ایسا برتن, ٹرے وغیرہ, کچھ ایسا برتن جس کے اندر کھانا پروسا جائے, اس کے لیے بھی دسترخوان آتا ہے. جیسے ہم ٹرے وغیرہ میں کھانا رکھ لیتے ہیں, بڑی سی تشتری لاتے ہیں, بڑی سی ٹرے لاتے ہیں, اس کو مائدہ کہتے ہیں. آسمان سے, قالا کہا, کس نے کہا, عیسیٰ علیہ السلام نے, اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے, ان کنتم اگر ہو تم مومنین ایمان والے. یعنی یہ ساری نعمت اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں. پہلے بھی آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم میری عبادت کرنا, کیا مریم علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم میری عبادت کرنا, تو کیا ہوگا اس سے. روایتوں میں کیا آتا ہے کہ یہ آواز سن کر, یہ الفاظ سن کر اللہ تعالیٰ کے وہ کپ کپا اٹھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کہ میں نے ایسا نہیں بولا تھا. ٹھیک ہے, اور اس کے بارے میں کیا آتا ہے, حواریوں نے کیا, سارے حواری بیٹھے ہوئے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, وہ ایمان لے کر آ گئے تھے, لیکن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں معجزہ دیکھنا ہے, کہ ہمارے اوپر دسترخوان نازل کیا جائے, یا ہمارے اوپر ایسا کھانا نازل کیا جائے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد والوں کے لیے عید ہو. کیا اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جب ان کی بات انہوں نے سنی تو کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام نے, کیا تم اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے. انہوں نے کہا نہیں, ہم یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر, لیکن ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے, تاکہ ہم اطمینان میں آ جائیں. ایسا ہی کب کہا تھا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھنا ہے کہ آپ پرندوں کو کیسے, ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے دیکھنا ہے کہ آپ پرندوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کیا تم ایمان نہیں لاتے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا, نہیں میں ایمان لاتا ہوں لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں, میں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے, میں دیکھنا چاہتا ہوں. ایک کیوریسٹی ہوتی ہے انسان کے اندر, ابھی بھی ہمارے اندر کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے, ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں. سب سے بڑی نعمت ہے, ہر ایمان والے کے اندر یہ ہوتی ہے, یہ تڑپ ہوتی ہے, ایک کیوریسٹی ہوتی ہے. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ
ہمارا دل مطمئن ہو جائے. لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ صرف مطمئن کرنا چاہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی درخواست بری نہیں لگی، مطلب انہوں نے پھر دعا کری. عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی خواہش پر دعا کری. کہا عیسیٰ ابن مریم نے اللہم اے اللہ ربنا اے ہمارے رب انزل نازل کر علینا ہم پر مائدتن ایک دسترخوان نکیرہ ایک دسترخوان من السمائی آسمان سے تکونو تو وہ ہو جائے لنا ہمارے لیے عیدن عید لی اولینا قالو یہ ہو گیا ہاں انہوں نے کہا نریدو ہم چاہتے ہیں ہم ارادہ کرتے ہیں ان کے ناکلا ہم کھائیں اکلا یاکلو ناکلو مضارع ہے ہم کھائیں منہا اس سے وتطمئن اور مطمئن ہو جائے قلوبنا ہمارے دل سب تھے نا سارے ہمارے اس لیے قلوب آئے ہمارے دل وَنَعْلَمَ اور ہم جان لے کہ در حقیقت صدقتنا سچ کہا تو نے ہم سے وَنَكُنَا اور ہم ہو جائیں علیہا اس پر من الشاہدین گواہوں میں سے. کیا کہا حواریوں نے؟ ہم تو دسترخوان کی درخواست اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے. عیسیٰ علیہ السلام کو لگا اس میں کچھ گڑبڑ نہیں ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کے لیے دعا کری. کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ کہا عیسیٰ ابن مریم نے اللہم اے اللہ ربنا اے ہمارے رب انزل نازل کر علینا ہم پر مائدتن ایک دسترخوان من السمائی آسمان سے تکونا وہ ہو جائے لنا ہمارے لیے عیدن عید لی اولینا ہمارے پہلوں کے لیے وہ آخرینا اور ہمارے دوسروں کے لیے پچھلوں کے لیے یعنی جو ہمارے پیچھے آ رہے ہیں ہمارے سامنے جو ہے ان کے لیے بھی عید ہو جائے جو ہمارے پیچھے آ رہے ہیں ان کے لیے بھی عید ہو جائے مطلب خوشی کا دن ہو جائے. وآیتن اور ایک نشانی من کا تیری طرف سے ورزقنا اور تو رزق دے ہمیں وانتا اور تو خیر الرازقین بہتر ہے سب رزق دینے والوں میں. فائل ہو گیا نا رازقین بہتر ہے سب رزق دینے والوں میں. کون سی دعا ہے یہ؟ رزق کی دعا ہے نا. اللہم ربنا انزل علینا تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کری. اللہ تعالیٰ ان کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے نازل بھی کیا دسترخوان. ٹھیک ہے ابھی بتاتی ہوں اس کے بارے میں پہلے پڑھیں. قالا کہا اللہ نے انی بے شک میں منزلو کا نازل کرنے والا ہوں اسے منزلو میں نازل کرنے والا ہوں فائل ہے یہ اس کو کس کو دسترخوان کو علیکا تم پر فمن تو جو کوئی یکفر کفر کرے گا بعدو اس کے بعد منکم تم میں سے فانی تو بے شک میں اعذبہ میں عذاب دوں گا اسے عذاب لا اعذبہ کہ نہیں میں عذاب دوں گا وہ احدن کسی کو بھی من العالمین سارے جہانوں میں سے. یعنی میں دسترخوان نازل کرنے والا ہوں لیکن دسترخوان نازل کرنے کے بعد اگر کوئی اس پر ایمان نہیں لے کر آیا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا جو کہ میں کبھی بھی ایسا عذاب کسی کو نہیں دوں گا. پھر کیا آتا ہے روایتوں میں دسترخوان نازل کیا گیا اس کے اندر گوشت اور کچھ روٹی تھی. ان سے کہا گیا تھا کہ اس کی خیانت مت کرنا اور نہ ہی اس کو ذخیرہ کرنا یعنی خیانت مت کرنا اس کو جمع کر کے مت رکھنا. انہوں نے خیانت کی اور کل کے لیے ذخیرہ بھی کر کے رکھا کچھ لوگوں نے. ٹھیک ہے تو اس پر جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا تو ان کو پگ بنا دیا گیا. آیا تھا نا کہ کچھ کو ہم نے پگ بنا دیا خنزیر بنا دیا اور کچھ کو بندر بنا دیا. تو وہ سزا ان کے لیے تھی یعنی جس نے اس وقت اس معجزے کو دیکھ کر وہ ایمان نہیں لائے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے پگ جیسی ان کی شکل بنا دی تھی. ٹھیک ہے اور کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس میں کچھ اور بھی چیزیں تھیں جیسے مچھلی وغیرہ. ٹھیک ہے اور بھی چیزیں تھی بہرحال لیکن کچھ روایتوں میں زیادہ تر روایتوں میں آتا ہے کہ دسترخوان نازل ہوا تھا اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں ہوا تھا. بہرحال ہے نا لیکن دونوں روایتیں اس کی ملتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اللہ تعالیٰ کو بتانے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ معجزہ دیکھنے کے بعد جو ایمان نہیں لائے گا اس کی پکڑ بہت سخت ہوگی. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں معجزہ جیسے جو ہماری قیامت کی نشانیاں ہیں اس میں جو معجزے ظاہر ہوں گے ان کو دیکھنے کے بعد ایمان قبول نہیں ہوگا. جیسے دابۃ اور زمین سے جانور کا نکلنا اس کو دیکھنے کے بعد لوگ ایمان لائیں گے لیکن ایمان لانا ان کا کوئی فائدے مند نہیں ہوگا. جیسے 3 جگہ سے زمین کا دھس جانا اس پر بھی لوگ ایمان لائیں گے لیکن
جب محشر آگ اٹھے گی، آخری نشانی کیا ہوگی؟ آگ اٹھنا، تب بھی لوگ ایمان لائیں گے. لیکن تب اس وقت ایک کے بعد ایک جب نشانیاں ظاہر ہوں گی تب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس وقت ان کو کہا گیا تھا ٹھیک ہے میں معجزہ ظاہر کر رہا ہوں، لیکن اگر ایمان نہیں لائے تو پھر دیکھنا میں ایسا عذاب دوں گا کہ تم سے پہلے میں کسی کو بھی ایسا عذاب نہیں دوں گا.